ڈاکٹر صاحب اس وقت ہماری جو اکانومی ہے، جب گورنمنٹ ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھتے ہیں، امپورٹس کم ہیں، ڈالر کسی حد تک روپی ڈالر اسٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے، کیا پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے یا مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے؟ نہیں، میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ خرابی کی طرف جا رہی ہے، نہیں، بالکل ہرگز نہیں۔ معیشت میں ایک مجھے اس وقت جو ہے ایک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس ذرا بحال ہوا ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی ایکٹیو نظر آ رہا ہے، اور ریکوری کے پروسیس میں ہم ہیں۔ جو کووڈ کی وجہ سے ہم بہت نیچے آ گئے تھے، اب وہاں سے اٹھ رہے ہیں ہم اوپر کی طرف میں۔ اس میں سب سے جو اہم رول پلے کیا ہے اس پرائیویٹ سیکٹر کے کانفیڈنس کو بحال کرنے میں، اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے ایک پریڈکٹیبل بھی ہو گئی ہے کہ اب پرائیویٹ سیکٹر کو پتہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہے اور آئندہ بھی شاید یہی رہے گی، تو ایک پریڈکٹیبلٹی ہے، اینڈ دیٹ از وائی دے آر ٹیکنگ ڈیسیجنس۔ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، فروری 2020 سے۔ فروری سے ہوا سسپینڈ؟ فروری سے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ میں کہوں جون کے بعد سسپینڈ ہوا؟ نہیں، فروری 2020 سے سسپینڈ ہوا ہے، اور اس میں میں کہوں گا کہ کووڈ نے بڑا رول پلے کیا۔ کووڈ کی وجہ سے یہ سسپینڈ ہوا ہے اور آج تک سسپینڈڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنی دیر تک آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سسپینڈڈ رہے گا؟ دیکھیں، اب میں اسی کے بتانے جا رہا تھا، اس کی سسپینشن سے یہ ہوا کہ وہ ایک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں جو ہم چلے گئے تھے کہ ایکسچینج ریٹ کہاں ہوگا۔ بزنس مین جب صبح اٹھتا تھا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج وہ 10 روپے نیچے چلا گیا ایکسچینج ریٹ، شام ہوتے ہوتے وہ 5 روپے اوپر آ گیا، پھر صبح۔ اس کا آئی ایم ایف کے پروگرام سے کیوں تعلق تھا؟ آپ چونکہ موجود ہی ہیں تو میں چاہوں میرے کے ویور سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے یہ غیر یقینی صورتحال کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے 4 کریٹیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم واشنگٹن کنسنسس بھی کہتے ہیں، ٹھیک، جو ارلی 1980s میں ہوا تھا۔ کس کے درمیان میں کنسنسس ہوا تھا؟ یہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور یو ایس ٹریجری، ان تینوں کے درمیان ایک کنسنسس ہوا۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور یو ایس ٹریجری میں 1980 کی دہائی میں ایک سمجھوتا ہو گیا، کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ اگر کوئی ملک ممبر کنٹریز اگر بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس میں آ جائے تو اس کو کیسے ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ اچھا، اس کے ہیں ٹائٹ مانیٹری پالیسی، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھاؤ، ٹھیک ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ تاکہ پیسے کی اویلیبلٹی اور کمی رہے، پیسہ نہ ملے نا بزنس مین کو، نہ ملے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا کہ ٹائٹ فسکل پالیسی، جس کو ہم آسٹیرٹی جس کو کہتے ہیں، ٹیکسز بڑھاؤ اور خرچ کم کر دو، ٹھیک ہے۔ تیسرا تھا مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ، مطلب کہ آپ ڈیویلیویشن کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اور چوتھا تھا یوٹیلیٹیز کے پرائسز کو بڑھائیں۔ چاروں چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو ایک ہم اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں چلے گئے تھے، کیونکہ اتنی تیزی سے چیزیں، انٹرسٹ ریٹ جو ہے بہت تھوڑے سے مدت میں ہم نے 6% سے اٹھا کر 13.5% پہ لے گئے، بہت کوئک سکسیشن میں۔ ہم جو پھر انٹرسٹ ریٹ سے نیچے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ اس لیے آئے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جب پروگرام اپنا سسپینڈ کیا تو اسٹیٹ بینک کو بریدنگ سپیس ملی۔ نہیں، اس کی وجہ سے پھر کیوں آئے؟ نہیں، وہ اس کی وجہ سے نیچے آئے۔ ایک تو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے گلا پھاڑ لیا تھا چیخ کے میرے سمیت، کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اچھا، انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا چاہیے۔ ایک دو امریکن اکانومسٹ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو بہت بری طرح سے ڈیل کر رہا ہے، پتہ نہیں جیفری سیک۔ یہی وہ ٹھیک ہے، اب آپ یہ چھیڑ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اکانومسٹ نے بھی یہی کہا ہے، یہ دنیا انڈیپینڈنٹ فارن اکانومسٹ نے بھی کہا ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہی ہے پولیٹیکل پروگرام، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اٹ ہیز نو اکنامک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ واشنگٹن کنسنسس ڈیولپ ہو گیا کہ 4 چیزیں کروانی ہیں آپ نے، یعنی آپ نے ٹیکسز کو اوپر لے کے جانا ہے، فسکل مینجمنٹ کرنی ہے، آپ نے مانیٹری سپلائی کم کرنی ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہے، خرچہ کم کرنا ہے، یوٹیلیٹی پرائسز بڑھانی۔ تو آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں جسے آپ نے واشنگٹن کنسنسس کا نام دیا، اور بڑا اچھا ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہیں، یہ گنجائش نہیں تھی کہ اگر ایسا ملک جو ان مشکلوں میں اور دشواریوں میں پھنسا ہوا ہے جیسا پاکستان پھنسا ہے، وہ پھر گرو کیسے کرے گا؟ اگر آپ یہ چاروں چیزوں میں اس کو پھنسا دیں گے، اس کی مانیٹری سپلائی کم کر دیں گے، لوگ خرچہ نہیں کریں گے، خریداری نہیں کریں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو پھر اس کی اکانومی نکلے گی کیسے، گرو کیسے کرے گی؟ ایگزیکٹلی یہی بات 1997 میں جب ایسٹ ایشین فائنینشیل کرائسس ہوا تھا، ٹھیک ہے، تھائی لینڈ سے شروع ہوا، پورے ایسٹ ایشیا میں پھیل گیا، تو اس وقت جوزف اسٹیگلٹس
جو کولمبیا کے میرے پروفیسر آئی ہیو ٹیکن ہز کلاسز، ٹھیک ہے نا، جوزف اسٹیگلٹس جس کو بعد میں نوبل انعام بھی مل گیا. میں وہیں تھا اس وقت 2001 میں 2001 اور 2 میں جب وہ نوبل پرائز ان کو ملا. آئی ریمبر دیٹ ڈے. وہ ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ بھی تھے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھے. اور جب یہ کرائسس ہوا وہ ان کے نوٹس جو انہوں نے پیپر لکھے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں اور میں اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا بھی ہوں. ہی واز سو کرٹیکل. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ آئی ایم ایف والے کہ جو ملک آلریڈی سرپلس میں تھا اس کو کہہ رہے ہیں آسٹیرٹی. جب آپ آسٹیرٹی کریں گے تو وہ جو ریکوری ہے وہ تو اور بھی نیچے کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک. تو وہ بہت پریشان تھا. کیا ہے جب اتنا نوٹڈ اکانومسٹ نوبل لوریٹس بھی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جیفری سیک نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا، تو پھر آئی ایم ایف کے پروگرام اور واشنگٹن کنسنسس کی تک ہے کیا؟ دیکھیں اب یہ سیاسی چیزیں ہیں. اچھا یہ بس اس میں وہ نہیں چاہتے کہ ملک ریکور کریں کرائسس سے. میرا تو خیال یہی ہے کہ جو بھی ملک آئی ایم ایف میں گیا ہے وہ زخموں سے چور ہو جاتا ہے اور پھر نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر ایک پروگرام سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں یہ چلتا رہتا ہے. دوسری طرف سے یہ آرگومنٹ ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا اور خاقان عباسی صاحب کا کیا آرگومنٹ ہے؟ جب ان سے ہم نے اپنے پروگرامز میں پوچھا کہ جو اکانومی کے حالات ہو گئے تھے 2018 میں جب آپ اور مفتاح اسماعیل تھے تو آخر حکومت کیا کرتی؟ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں دوبارہ حکومت ملتی تو ہم 1 منٹ نہ لگاتے ہم سیدھے آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے. وہ حکومت بھی یہ حکومت آنے والی بھی حکومتیں یہی کریں گی. نہیں تو پھر کیسے؟ خاقان عباسی صاحب پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ آدمی، پرائم منسٹر رہے پیٹرولیم، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی یہ کی کیونکہ یہ بہت بحث ہو چکی ہے اس پہ کہ اس حکومت نے غلطی کیا کی. وہ یہ اور پرائم منسٹر خود مان چکے ہیں. میرے پروگرام میں بھی انہوں نے کہہ دیا، عمران خان اینکر ہیں ان کے ساتھ بھی پروگرام میں کہا کہ ہمیں شاید آئی ایم ایف کے پاس پہلے چلے جانا چاہیے تھا. اور اسد عمر کے اوپر جو ملبہ ہے وہ یہ ہے کہ اسد عمر سوچ میں پڑ گئے اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں. یہ غلط ہے. بلکہ میں اس اپنے جو آرٹیکل جس کا میں نے کہا کہ شاید کل آ جائے اس میں یہ میں چیزیں ڈال رہا تھا. پھر میں نے چونکہ سائز آرٹیکل کا بڑھ گیا تھا اس کو میں نے وہ پورشن نکال دیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ حکومت آئی ہے. اچھا وہ آپ نے سوال کر لیا. یہ 18 اگست کو حکومت انہوں نے سنبھالی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں. ایک بڑی ہسٹورک میٹنگ ہوئی ارلی اکتوبر میں 2 مہینے کے 1.5 مہینے کے اندر میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میرے علاوہ سب نے کہا کہ آئی ایم ایف میں جائیں. جتنے بھی اکنامک ایڈوائزر لکھا تھا اسد عمر، ایک صاحب نے ایک پیس لکھا تھا اسد عمر پہ، اسد عمر کہ اسد عمر جا رہے ہیں آئی ایم ایف میں تو یہ اسد عمر مروائیں گے. میرے خیال میں اسد عمر صاحب بھی تھے جانے والوں کے اس میں تھے. تو وہ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کے فوراً ہی بعد انہوں نے پریس میں سے بات کی اسد عمر نے اور کہا کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے اکنامک ایڈوائزری کے کونسل کے ممبر ہیں اور بھی حفیظ پاشا صاحب بھی تھے اس میں، شاہد کاردار صاحب بھی تھے. یہ دونوں ممبر نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی اور انہوں نے بلایا تھا. اس میں یہ سب نے کہا کہ جائیں میرے علاوہ. ٹھیک ہے نا. میں نے بھی پریزنٹیشن دی تھی پرائم منسٹر کو. بہت سارے سوالات. حفیظ پاشا صاحب نے بھی کہا کہ جائیں. ہاں سب نے کہا بالکل جائیں. انہوں نے کہا پرائم منسٹر ہم نے دیر کر دی بس ابھی بھاگ جائیں. آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ہاں. اور اب وہ الٹ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا جا کر. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال اس کے فوراً اسی دن رات میں یہ انڈونیشیا گئے. بالی میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اینول میٹنگ تھی. تو اسد عمر صاحب ٹیم میں ساتھ گئے اور وہاں پر مینیجنگ ڈائریکٹر اس وقت کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ان کی ملاقات تھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم آ جائیں. اس کے بعد نومبر کے مہینے میں ان کی ٹیم آ گئی جو 3 ہفتے یہاں گزارے وہاں پر. اور وہ جو پروگرام تھا اصل میں وہ اتنا ظالم پروگرام تھا. 182 پہ انہوں نے پروجیکٹ کیا کہ ڈالر چلا جائے گا 182 روپے. اتنا ظالم پروگرام تھا وہ. اب چونکہ میں نے کہا کہ یہ سیاسی فیصلے تھے، یہ ہوتے ہیں پروگرام آسان دینا ہے ٹف دینا ہے، یہ بڑے صاحب کی طرف سے ہوتا ہے. تو بہرحال وہ اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر بھی دیکھیں ہی از این الیکٹڈ پرائم منسٹر. ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہی نیور وانٹڈ کہ اتنی تکلیف میں عوام نہیں. وہ تو نہیں جانا چاہتے تھے نا آئی ایم ایف میں. یہ تو کلیئر تھا کہ عمران خان نہیں جانا چاہتے تھے آئی ایم ایف. لیکن سر دوسری طرف سے آرگومنٹ ڈاکٹر صاحب یہ دیا گیا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ورلڈ بینک سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 400 بلین کی بجٹری سپورٹ ملتی ہے اور اگر آپ آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے تو آپ کی اکانومی ریکور نہیں ہو سکتی. اور پہلے یہ چلے گئے سعودی عرب سے پیسے، چین سے پیسے، ادھر سے پیسے. دیکھیں 2 چیزیں یہاں پر بڑا اچھا آپ نے پوچھ لیا. یہ دیر آر 189 ممبر کنٹریز جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہیں. کیا وہ 189 ممبر کنٹریز جو ہیں وہ سب کے سب آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں ہیں؟ ناٹ ٹرو. نہیں ہے. ٹھیک ہے 20-22 ملک ہوتے ہیں ہم جیسے.
تو کیا وہ جب پروگرام میں نہیں ہے تو کیا ورلڈ بینک ان کو لینڈ نہیں کرتا؟ کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان لوگوں کو لینڈنگ نہیں کرتا جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی بتایا گیا ہے ورلڈ بینک والوں نے بھی یہی بتایا. یہ سب بس یہ بھی چالاکیاں ہیں. بس اب کیا کہا جائے، واشنگٹن کنسنسس. اچھا اب پھر ایک منٹ سے بھی کم ہے. اب کیا اس وقت آپ نے کیا سٹیپس اٹھائیں گے ہم تاکہ ہم بہتری پہ رہ سکیں اگر آئی ایم ایف واپس آ جاتی؟ دیکھیں اگر واپس آ جائے گا تو پھر ہارا کاری شروع ہو جائے گا، بالکل شروع ہوگا. گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، بجلی کی قیمت بڑھاؤ، ایکسچینج ریٹ کو بھی تھوڑا ہلاؤ، انٹرسٹ ریٹ کو بھی بڑھاؤ، بالکل پاگلوں کے پھر وہ کاروبار شروع ہو جائے گا. دیکھیں اگر جانا ہے تو جو پاکستان کی اکنامک ٹیم ہے وہ بالکل کلیئر ٹرم میں یہ بتا دے کہ ہم نے اب میجرز نہیں لینے ہیں، ہم نے ریفارمز کرنے ہیں. ہمارا آپشن ہے کہ ہم نہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس، مطلب وی کین ریفیوز گوئنگ دیئر. دیکھیں اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ تنگ کریں گے آپ کو، ورلڈ بینک اور اے ڈی بی تنگ کریں گے. یہ بھی ان کے ہاتھ میں ٹولز ہیں یہ نا، لیکن یہی ٹولز باہر میں نہیں دکھاتے. جو لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہے، کیا ورلڈ بینک اے ڈی بی ان کو لینڈنگ نہیں کر رہا ہوتا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ.